جناب سال کے آخری دن ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اڑان پاکستان جو 5 سالہ منصوبہ ہے اس کا اعلان کیا. اب اس کے جو اہداف ہیں کتنے حقیقت پسندانہ ہیں, کتنے چیلنجز درپیش ہوں گے, ان اہداف کا حصول جو ہے اس پر ہم اپنے بات کرنے کے لیے زحمت دی ہے علی پرویز ملک صاحب کو, اسٹیٹ منسٹر فار فائنینس اینڈ ریونیو. بہت بہت شکریہ علی پرویز صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. زور جو ہے اڑان پاکستان کا 5 ایز پر ہے, جس میں ایکسپورٹس, ای پاکستان, ایکویٹی, امپاورمنٹ, انوائرمنٹ, فوڈ اینڈ سیکیورٹی, انرجی اور انفراسٹرکچر ہے. کیا سیاسی طور پہ جو منقسم پاکستان ہے, اتنے اچھے جو آپ لوگوں نے اہداف رکھے ہیں ان کو ممکن بنا سکے گا؟ عامر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے ویورز کو اور سارے پاکستانیوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ آپ کا 2024 کا شاید آخری شو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کے آئے اور ہم اس معیشت کو ایک سسٹینیبل اور ایک انکلوسیو گروتھ کے پاتھ کے اوپر ڈال سکیں. آمین آمین. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ اڑان پاکستان کے جو آبجیکٹیوز ہیں آپ کس طرح سے حاصل کریں گے, تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کے اندر جائیں تو میرے خیال سے یہ جو ڈیفالٹ کے ہم بالکل کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے, وہاں سے پاکستان نے ایک بڑے مشکل مرحلے کے تھرو گزرتے ہوئے, جس کے اندر عوام نے بے پناہ قیمت اس استحکام کو حاصل کرنے کی دی ہے, ہم نے اسٹیبلٹی کو حاصل کیا ہے. اور آئی ایم ایف کا جب پروگرام ہم نے حاصل کیا تو اس سے ہم نے اسٹیبلٹی کو شاید اینکر کر دیا ہے. آج جس کام کا آغاز شہباز شریف صاحب نے اڑان پاکستان کی شکل میں کیا وہ یہ ہے کہ ہم وہ رستہ, ہم اس جرنی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کو ایک جامع, جس کو آپ انگریزی میں انکلوسیو کہتے ہیں, ریزیلینٹ, جو آپ کی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی ایک حقیقت ہے جس سے ہمارے ایگریکلچر کے شعبے کے اندر بے پناہ چیلنجز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیر پا ترقی دے سکیں, کیونکہ پاکستان نے پیچھے 24-25 دفعہ وہ بوم اینڈ بسٹ سائیکل تو دیکھیں, پر ہم شاید وہ بنیادی اصلاحات نہیں کر سکے جس سے آپ اپنا پوٹینشیل گروتھ ریٹ جو معیشت کا ہے, جس سے آپ کی معیشت اوور ہیٹ نہ ہوتی ہو, جب آپ ایکسلریٹر کے اوپر پیر رکھیں آپ شاید اس کو بڑھا نہیں سکے. تو آج ہم نے اس سفر کا آغاز کیا ہے, اور آج جس چیز کے اوپر شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے اندر جو سٹریس کیا ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ یہ اڑان پاکستان کے وہ بنیادی پلرز کون سے ہیں جس کے اوپر آپ اپنی معیشت کا قبلہ درست کرنے جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کوئی ایس سچ وہاں پہ کوئی ٹارگٹس کوانٹیفائیبل شکل میں آپ نے رکھے ہیں, کیونکہ شاید ان ٹارگٹ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ قبلہ درست کریں. کیا پاکستان, اور اس میں جو چند جو پلرز تھے جن کی انہوں نے نشاندہی کی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں, ایکسپورٹس کی انہوں نے بات کی ہے, اور پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ملک ہے جس کی ایکسپورٹس کی شرح جی ڈی پی کے حصے کے طور کے اوپر کم ترین ہے. اور جب ہم ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں, یہ کوئی ایک نمبر نہیں ہے یا کوئی ایک بٹن نہیں ہے جس کو ہم آن کریں گے اور ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. یہ آپ کی معیشت کی کمپیٹیٹیونیس کے اندر ایک آپ کو جھلک دکھاتا ہے. تو آپ کو اپنی معیشت کی کمپیٹیٹیونیس ٹھیک کرنی ہے, جس کے اندر انہوں نے آپ کو ٹیرف ریشنلائزیشن پروگرام کی بات کی, ٹیکسیشن ریفارم کی بات کی, انرجی سیکٹر ریفارم کی بات کی. تو ایک یادی پلر ہے جس کی انہوں نے آج بات کی. میں اس سے پہلے کہ آپ دوسرے نقطے پر آئیں, آپ نے کہا ٹیکس ریفارمز کی آپ نے بات کی, تو ٹیکس ریفارمز کا ابھی جیسے کہ اورنگزیب صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایف بی آر بالکل کام نہیں کر پا رہا. کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی کوشش ہوگی کہ ٹیکسز کا بوجھ کم کیا جائے؟ انرجی سیکٹر ریفارمز کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ جی انرجی پرائسز جو ہیں, بجلی کی قیمتیں کم ہوں, کیا ہوگا اس کا طریقہ واردات کیا ہوگا؟ دیکھیں عامر صاحب, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اصلاحات کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اپنے خساروں کو پورا کرنے کے لیے قیمت مہنگی کر دیں, جو مجبوراً شاید ہمیں کرنی پڑی کیونکہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ 70 سال کا ایک ڈسٹرسٹ موجود تھا کہ ہم نے پہلی قسط کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے وعدے کیے اور اس کے بعد شاید کہیں بھٹک گئے. تو اس لیے ہمیں میتھس کو ورک کرنے کے لیے تو شاید یہ مشکل فیصلے کرنے پڑے کہ ریٹوں کو بڑھانا پڑا, سب کچھ کرنا پڑا, پر اصلاحات کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ چوری اور جو پلفریجز ہیں ان کو اوور کم کر کے سسٹم کی کاسٹ کو ریڈیوس کریں تاکہ سسٹم ایک لوور لیول کے اوپر کلیئر آؤٹ ہو جائے.
تو یہی وہ ڈائریکشن ہے جس کی طرف آپ نے جانا ہے. اور اگر آپ نے پچھلے جمعرات کو دیکھا ہو جو 26 دسمبر کو فائنانس منسٹر صاحب اور میں نے جو پریس کانفرنس بھی کی تھی جو ایف پی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر تھی کہ آپ کس طرح سے ماڈرن ٹول کے ذریعے اپنی وائڈننگ کی ایکسرسائز کو آگے لے کے چل رہے ہیں, آپ کس طرح سے ٹریک کر رہے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جن کے پاس 3 گاڑیاں, 3 گھر ہیں, کریڈٹ کارڈ کا سپینڈ ہے اور سالانہ 10 12 لاکھ روپے وہ اپنے پروفٹ کے اوپر, اپنے ڈپازٹس کے اوپر بینکوں کے منافع لیتے ہیں, اور آج ان کو ہم کس طرح سے ڈاکیومنٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ اس چیز کی بھی نشاندہی کی کہ ہم اپنی سپلائی چین کو, ریٹیلرز کو, ہول سیلرز کو کس طرح سے 236G اور H کے ڈیٹا کی مدد سے اس ڈیٹا کو مائن کر کے ہم ان کو ٹیکسیشن کی فولڈ میں لانے کی کوشش کریں. ہم کس طرح سے صوبوں کی مدد کے ساتھ مل کے پاکستان میں پہلی دفعہ جو کاشتکاری کا جو ہمارے جو زرعی ہمارے ساتھی ہیں جو منافع بخش کاروبار کرتے ہیں ان کو کس طرح سے ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں. تو یقیناً جب وائڈننگ ہوگی تو پھر ہی ریٹ کم ہو سکتے ہیں, ورنہ انفارچونیٹلی the maths will not work. اچھا ایک ضمنی سوال میں نے کہا پوچھ لوں آپ سے, پھر اس سے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں. آپ نے کہا جی ڈیٹا مائننگ ہم کریں گے, ڈیٹا تو عرصے سے موجود ہے ہمارے پاس, ہمارے سے مراد حکومت کے پاس ہے. آپ مطلب ہے ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی سال کا 4تھا ٹرپ ہے, 6ٹھا ٹرپ ہے, ہر چیز موجود ہے. پولیٹیکل بل کی کمی نہیں رہی ہمیشہ کہ جہاں پر جو ہے آپ نہیں, آپ میں بتاؤں, میں آپ کا سوال بالکل اپنی جگہ جائز ہے, پر گزارش یہ عامر صاحب کہ را ڈیٹا ڈز ناٹ مین اینی تھنگ نا. یہ تو میٹا ڈیٹا جو ہے اتنا زیادہ آپ کا انفارمیشن اوور لوڈ تھا, کیا کسی نے اس چیز کے اوپر سوچنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی ڈیٹا انالیسس کی, ڈیٹا انالیٹکس کی لیئر ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا آج سے پہلے پرال کو جس طرح سے آج ریسٹرکچر کیا جا رہا ہے اور جس قسم کے لوگ, جس قسم کا ٹیلنٹ آپ لمس کے اندر وہاں پہ آئی ٹی کے پروفیسرز کی شکل کے اندر, آپ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے اونرز کی شکل کے اندر وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ لیئر جس سے اس ڈیٹا کو آپ ہارویسٹ کر سکیں, کیا یہ کبھی ایفرٹ ہوئی؟ کیا آج سے پہلے کسی وزیر اعظم بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو اپنی ذاتی درخواست کے اوپر $4 ملین کی گرانٹ لے کے مکنزی کو وہاں پہ آ کے وہاں پہ امبیڈ کروایا ایف بی آر کے اندر, جہاں پہ یہ ماڈرن ٹولز ڈیولپ کیے جائیں, الگوریدمز ڈیولپ کیے جائیں, اور اس کے بعد ڈیش بورڈز جو آپ کو ٹرانسپیرنسی اور ویزیبلٹی مہیا کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو مائن تو کر لیں, پتہ چل جائے کہ عامر ضیاء صاحب کے بچے کہاں پہ پڑھتے ہیں, کیا کیا ان کا لائف سٹائل ہے, پر اس کے بعد جب نوٹس فیلڈ کے اندر جائے تو عامر ضیاء صاحب یا جو بھی ساتھی ہے آگے سے 5,000 روپے اس فیلڈ فارمیشن کے آفیسر کی جیب میں دے اور وہ ردی کی ٹوکری میں نوٹس چلا جائے. تو آج وہ ڈیش بورڈز کے آل دا وے فرام آئیڈینٹیفیکیشن till the money is actually deposited into the exchequer, یہ سارے ڈیش بورڈز ہم نے جمعرات کو وہاں پہ شو کیس کیے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کے, صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے اس کام کو ایک انسٹیٹیوشنل انداز میں آگے لے کے چل سکیں. جی پرویز ملک صاحب, ایک تو آپ کے ماشاءاللہ جوابات بہت ہی تفصیلی اور بڑے مزیدار ہیں, مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی, اور آپ کے ساتھ میں پورا پروگرام کروں گا. میں چاہوں گا آخری 2-3 منٹ میں 2 اہم سوال ہو جائیں. سوال تو ہمارے پاس بے شمار ہے اور مجھے پتہ ہے آپ کے پاس اس کی انفارمیشن بھی بہت ہوگی. ایک تو یہ مقدس گائے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈیٹا بھی آ گیا, آپ نے اس کو انالائز بھی کر لیا, لیکن پھر کچھ مقدس گائے ہے کہ جس کو حلال نہیں ہوتی, تو کیا کرنے کے لیے تیار ہوں گے آپ ایک اس کی اگر کوئی مثال بھی دے دیں تو میں میرے خیال سے بہتر انداز میں جواب دے سکتا ہوں. دیکھیں ہمارے ریٹیلرز کی بات ہو رہی ہے. اچھا اسی طرح آپ کی جو جاگیردار ہماری ایگریکلچر ٹیکس ہے اس کی اگر ہم بات کریں, یہ لوگ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں طریقے سے نکل جاتے ہیں. بھائی چلیں, آپ نے بالکل مثال دے دی. میری آپ سے نہایت ہی عاجزی سے گزارش ہوگی, جو میں نے آپ کو پہلے سوالوں میں جواب دیا اس کو ذرا غور سے دوبارہ دیکھیے گا. میں نے بالکل آپ سے کہا کہ ہر معیشت کا جو وہ سیگمنٹ ہے اس کو اپنے حجم کے مطابق ٹیکس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. یہ وہ اصول ہے جو میں آپ کے ساتھ طے کر رہا ہوں. دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر آمدنی ریگارڈلیس آف دا سورس ایک ہی طرح ٹریٹ ہونی چاہیے, اور میں اس اصول کے اوپر بھی آپ کو کنسیڈ کرتا ہوں. اب ہم نے آگے کیا کیا, جو میں نے آپ سے پہلے سوال میں کہا کہ صوبوں کے ساتھ مل کے جو آپ کی زرعی آمدنی ہے above a particular threshold, کیا ان کو ہم ایگریکلچرل ٹیکس کی شکل میں اس کے اوپر نفاذ کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, اور کیا یہ 70 سال میں شہباز شریف صاحب کی حکومت پہلی دفعہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. دس از دا موٹ پوائنٹ دیٹ آئی لیو ود یو. اب آپ نے دوسرا جو مثال دی وہ آپ نے ریٹیل شعبے کی 236G اور H
جو ریٹیلر اور ہول سیلر کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، جس کے اندر آپ نے فائلر اور نان فائلر کی تفریق کی ہے اور نان فائلر کے اوپر 2-2.5% کا ٹیکس کیا ہے، تو یہ وہ کیرٹ ہے کہ آپ اپنی ڈاکیومنٹیشن کی فولڈ میں آئیں، اور جو سٹک ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ود ہولڈنگ ڈیٹا ہے اس کو مائن کر کے ان کی نشاندہی کی جائے گی کہ عامر ضیاء یا اس ریٹیلر نے کتنے روپے کا کاروبار کیا ہے، اور اس کو اس ڈیش بورڈ کے ذریعے ہم فائلر بنانے جا رہے ہیں. دس از دی ادر امپروومنٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ. تو بالکل ہر معیشت کو شعبہ جس کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کے اندر اس کو اپنا بوجھ کرنا ہے، بوجھ اٹھانا ہے، تاکہ ہم تنخواہ دار اور مینوفیکچرنگ پہ بوجھ کم کر سکیں. آپ نے تیسری مثال دی پراپرٹی کی، تو یہ جو ابھی بجٹ گزرا ہے اس کے اندر مجھے بتائیں کسی اور بجٹ کے اندر کیا آپ نے ڈیولپرز کو، کیونکہ وہ اپنی کتابوں کے اندر اپنی آمدنی نہیں دکھاتے تو ڈیمڈ انکم کسی اور جگہ کے اوپر کسی اور بجٹ میں امپوز ہوتے دیکھیے؟ ہم نے 15% ان کا پروفٹ ازیوم کر کے ڈیمڈ انکم ٹیکس ڈیولپروں کے اوپر لگایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سارے ویلیویشن کے ٹیبلز چینج کیے ہیں. اس کے علاوہ ساری کی ساری صوبوں کے ساتھ مل کے پراپرٹی ٹیکسیشن کی رجیم کو ہارمونائز کر رہے ہیں کہ آپ ویلیویشن ٹھیک کر لیں اور ٹرانزیکشن کاسٹ کو ریڈیوس کر دیں. اور یہ جو کالا دھن پارکنگ لاٹ کے طور پہ جا کے پراپرٹی میں ڈمپ ہوتا ہے اس کو نکال کے پروڈکٹیو یوز میں ڈال سکیں. تو یہ جو ساری کی ساری فائنینشیل انکلوژن کی اسٹریٹجی جس میں انٹرسٹ ریٹس کو بڑھانا، بینکوں کے اندر ڈپازٹس کو بڑھانا، یہ سارے کا سارا ایک جامع منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور جس کے فوائد آپ کو پروڈکٹیو یہ جو آپ کے انویسٹمنٹ کے ایونیوز ہیں، چاہے سٹاک مارکیٹ ہو، چاہے آپ کی بینک ڈپازٹس ہو. مجھے خطا کلامی کرنے دیں، بس مجھے آخری ایک چھوٹا سا 20-30 سیکنڈ میں، آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا یا یہ ارادہ آپ نے ظاہر کیا کہ ایکسپورٹس کو ہم دگنا کریں گے. اچھا، دگنا کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یورپین یونین ہمارے لیے بڑا اہم ہے، امریکہ بڑا اہم ہے. EU کی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خدشات کے اظہار کیا فوجی کوڈز کے حوالے سے، اور GSP+ ابھی ہمارا وہاں پہ ریویو ہونا ہے. آپ کے خیال میں اس کنسرن کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ مختصر اگر آپ جواب دے سکیں. جی دیکھیں، ہمیں دنیا کے ساتھ بالکل کام کرنا ہے، اور GSP+ ایک بہت بڑی کنسیشن ہے جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. اب جہاں تک یہ جو ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی بات ہے تو اس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک پروسیس آف لا کے تحت، ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت آگے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر اپیل کا فورم جو ہے آپ کے پاس ہائی کورٹ کے اندر بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہے. اور اگر آپ وہاں پہ رائٹ آف اپیل کسی کے پاس موجود ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ اس قسم کے کوئی خدشات ہوں گے. اگر ایسے کوئی کرائمز کمٹ ہوئے ہیں جس کے اندر ملٹری کی کوئی آپ کی کلوزز انووک ہوتی ہیں ایز پر دا لا آف دا لینڈ، تو آئی ایم شیور میرا سوال یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل کے جو کنسرنز ہیں، تحفظات ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو دور کر لیں گے؟ یہی میرا سوال تھا. دیکھیں اس میں جو کلوز کی وہ بات کریں اس میں شاید ان کا گریونس یہ ہے کہ پبلک ٹرائل نہیں ہوئے. تو چلیں اگر پبلک ٹرائل نہیں ہوئے اور ان کے پاس اپیل کے فورمز موجود ہیں جو آپ کے سول کورٹس کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر موجود ہیں، تو وہاں پہ وہ خود دیکھ لیں گے کہ کیا، تو خود وہ دیکھ لیں گے کہ جی کیا ایویڈنس موجود تھا. اور یہ تو سارے وہ لوگ ہیں عامر صاحب جن کی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، اور میرے خیال سے میڈیا کے اندر وہ آپ لوگوں کی سکرینز کی زینت بن چکی ہے کہ کون آدمی کون سی وردی پہن کے پھر رہا ہے. میں چاہتا کہ میں آپ سے اور ہم ڈھیروں سوال کرتے. بہت بہت شکریہ. تشنگی رہ گئی ناظرین، ان سے بہت سارے اس پوری جو پلان ہے اڑان پاکستان کو اس کی تو سکتی تھی، لیکن کیا کیا جائے کہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.